بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو کتاب شریف بدایت المعارف میں ہے۔ عرض کیا کہ تقریباً بحث امامت کے اواخر میں ہے۔ مہدویت کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ مہدویت کے بارے میں مختلف نکات کو بیان کرنے کے بعد آخری نقطہ کہ جو مہدویت کے ساتھ مربوط ہے، کیونکہ یہ معمولاً اہل سنت کے جانب سے بہت زیادہ اس کی نسبت سے اشکالات کیے جاتے ہیں، تو مہدویت کے مباحث میں اس کو جداگانہ طریقے سے ذکر کیا ہے، اور وہ نظریہ ہے نظریہ رجعت۔ آغا مظفر اپنے مزاج سے ہٹ کر کہ معمولاً کسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں تو مختصر طریقے سے بیان کرتے ہیں، لیکن رجعت کے بارے میں نسبتاً تفصیلی طریقے سے وارد ہوئے ہیں۔ 4 صفحات رجعت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، رجعت کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ اعتقادات کے مطابق حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کے ظہور کے بعد پروردگار عالم جو افراد مر چکے ہیں ان میں سے کچھ افراد کو دوبارہ اسی دنیا میں زندہ کرے گا۔ اچھا، وہ جو افراد دوبارہ آئیں گے ان میں سے ایک گروہ کامل الایمان افراد کا ہے، اور ایک گروہ جو بہت ہی بڑے پیمانے کے کافر اور منافق ہیں ان کو پلٹایا جائے گا۔ مومنین کو پلٹایا جائے گا تاکہ وہ اسی دنیا کے اندر مشاہدہ کریں حق کی حکومت کے قیام کا، اور ان کا دل خوش ہو، اور بدبخت ترین کفار اور منافقین کو پلٹایا جائے گا تاکہ وہ روز حشر سے پہلے اسی دنیا میں اپنے اعتقادات اور اپنے اعمال کا کچھ مزہ چکھیں۔ یہ فی الجملہ عقیدہ رجعت ہے۔ باقی اس عقیدے کی تفصیلات کے بارے میں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، جیسا کہ شرح میں بھی پڑھیں گے، اس کے بارے میں تفصیلی عقیدہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ روایات میں بہت سارے نکات ذکر ہوئے ہیں، لیکن ہر شیعہ مومن کے لیے اجمالی طریقے سے اتنا عقیدہ رکھنا کافی ہے۔ اور یہ نظریہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کیا جائے، جیسا کہ تاریخ میں ہمیشہ برادران اہل سنت نے اس عقیدے کو بیس اور بنیاد بنا کر شیعوں پر طعن و تشنیع کے تیر چلائے ہیں۔ نہ عزیز من، یہ عقیدہ بالکل صاف ستھرا عقیدہ ہے، اس میں کسی قسم کے اسلامی بنیادی اعتقادات کے ساتھ تنافی نظر نہیں آتی۔ بہرحال یہاں پر بہت سارے نکات ہیں جن کی طرف خود آغا مظفر نے اشارہ کیا ہے، ہم ان نکات کے ذیل میں ان کی مختصر توضیحات عرض کریں گے، یہاں تک کہ پھر شرح کا مرحلہ آئے گا، وہاں پر نسبتاً تفصیلاً نکات کو عرض کیا جائے گا۔
لہٰذا میں آغا مظفر کی عبارت کے سائے میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عقیدتنا فی الرجعہ، رجعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ ان الذی تذہب الیہ الامامیہ، بے تحقیق وہ عقیدہ جس عقیدے کی طرف فرقہ ناجیہ امامیہ گیا ہے، اخذاً بما جاء عن آل البیت علیہم السلام، اخذ کرتے ہوئے، لیتے ہوئے اس چیز کو جو چیز آئی ہے اہل بیت اطہار کی جانب سے، یعنی یہ عقیدہ فرقہ ناجیہ امامیہ نے اختیار کیا ہے اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے مطابق۔ وہ کیا ہے؟ ان الذی تذہب الیہ الامامیہ، وہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی یعید قوما من الاموات الی الدنیا فی صورہم التی کانوا علیہا، کہ اللہ تبارک و تعالی مردہ لوگوں میں سے ایک گروہ کو دوبارہ پلٹائے گا اس دنیا کی طرف، ان کی اسی شکل و صورت میں جس میں وہ تھے، یعنی جو لوگ مر چکے ہیں ایک مرتبہ پھر ایک گروہ کو زندہ کیا جائے گا انہی کی اپنی شکل و صورت میں۔ فَيُعِزُّ فریقاً، ایک گروہ کو عزت دے گا، وَيُذِلُّ فریقاً آخر، اور دوسرے گروہ کو ذلیل کرے گا۔ مومنین کو کرامت اور عزت نصیب ہوگی، اور جو کفار اور منافقین ہیں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَيُدِيلُ الْمُحِقِّينَ مِنَ الْمُبْطِلِينَ، جو اہل باطل ہیں ان پر اہل حق کو غلبہ دے گا۔ یدیل و غلبے کے معنی میں بھی ہے۔ والمظلومین منہم من الظالمین، اور جو مظلومین ہیں ان کو غلبہ دے گا ظالمین پر۔ وذالک عند قیام مہدی آل محمد علیہ و علیہم افضل الصلاۃ والسلام، اور یہ تب ہوگا جب آل محمد کے مہدی قیام کریں گے کہ خداوند متعال کی جانب سے صلاۃ و سلام ہو اس پر اور آل محمد پر۔ بس اموات کا، مردہ لوگوں کا ایک گروہ دوبارہ اسی دنیا میں آئے گا، لیکن کون؟ وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُ فِي الْإِيمَانِ أَوْ مَنْ بَلَغَ الْغَایَةَ مِنَ الْفَسَادِ، دوبارہ واپس نہیں آئے گا مگر وہ گروہ جو ایمان میں عالی ترین درجے پر ہوں یا فساد اور بدبختی میں انتہا تک پہنچے ہوئے ہوں۔ ثم یسیرون بعد ذلک الی الموت، وہ آئیں گے، دیکھیں گے، پھر دوبارہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ومن بعدہ الی النشور، موت کے بعد حشر میں آئیں گے۔ وما یستحقونہ من الثواب او العقاب، اور ان کو وہی چیز ملے گی جس کے یہ مستحق ہے، چاہے ثواب ہو یا عقاب۔ بس یہ جو رجعت کہا جا رہا ہے یہ معاد کا انکار نہیں ہے، دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہوں گے، پھر مر جائیں گے، پھر ان کا حشر ہے، پھر قیامت میں آئیں گے، حساب و کتاب ہے، پھر ان کے لیے جنت و جہنم ہے۔ تو بس یہ تصور نہ کیجئے گا کہ یہ رجعت معاد کے عقیدے کے برخلاف ہے۔ کما حکی اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم، جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اس کی حکایت کی ہے کہ تمنا ہؤلاء المرتجئین الذین لم یصلحوا بالارتجاع
جیسا کہ قرآن نقل کرتا ہے، وہ گروہ جو واپس آیا تھا رجعت میں، انہوں نے رجعت میں اپنی اصلاح نہیں کی، ان کی تمنا کو قرآن نے نقل کیا۔ فنالوا مقت اللہ، خدا کے غضب کے مستحق قرار پائے۔ تمنا ان یخرجوا ثالثا، تیسری مرتبہ ان کو دنیا میں بھیجا جائے۔ لعلہم یصلحون، کہ تیسری مرتبہ ان کو دنیا میں بھیجو تاکہ وہ کامیاب ہو پائیں، اصلاح کریں اپنی۔ اس کو قرآن نے نقل کیا۔ سورہ مومن کی اس آیت کو دیکھیں، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا۔ ایک پہلی مرتبہ جب ہم دنیا میں تھے تو موت آئی، پھر ہمیں رجعت میں واپس پلٹایا گیا، پھر ہمیں موت آئی۔ اس طریقے سے آیت کا ترجمہ کریں، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ فاعترفنا بذنوبنا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ فہل الی خروج من سبیل، آیا کوئی راستہ ہے کہ ہم تیسری مرتبہ پھر دنیا کی طرف جائیں؟ یہ آیت دیکھیں صریح طریقے سے ہے۔ نعم قد جاء القرآن الکریم بوقوع الرجعۃ الی الدنیا وتضافرت بها الاخبار عن بیت العصمۃ والامامیۃ باجمعها علیہ۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں بہت سارے نمونے پائے جاتے ہیں کہ ایک بندہ مر گیا ہو دوبارہ دنیا میں آئے۔ روایات آل محمد میں بھی متضافر روایات ہیں، اور امامیہ کا بھی اس پر اجماع ہے۔ الا قلیلون منہم، سوائے شاذ و نادر لوگوں کے، کہ تأولوا ما ورد فی الرجعہ، جنہوں نے رجعت کے عقیدے کی تعویل کی ہے کہ بِأَنَّ مَعْنَاهَا رُجُوعُ الدَّوْلَةِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ ان لوگوں نے رجعت کا معنی یہ لیا ہے کہ حکومت اہل بیت کو ملے گی، امر و نہی کا اختیار اہل بیت کو ملے گا۔ بِظُهُورِ الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ، امام جب آئیں گے تو حکومت اہل بیت کو ملے گی۔ من دون رجوع اعیان الاشخاص و احیاء الموتى، بغیر اس کے کہ خود اشخاص دوبارہ واپس پلٹتے ہوں یا مردوں کو زندہ کیا جائے، ان لوگوں نے ایسے تعویل کی ہے، لیکن یہ تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ جو صریح روایات ہیں، اخبار ہیں جو تواتر کے حد تک ہیں، یہ ان کا انکار ہے۔ والقول بالرجعۃ یؤد عند اہل السنۃ من المستنکرات، قول بالرجعۃ اہل سنت کے ہاں ایک منفور عقیدہ ہے کہ التی یستقبح الاعتقاد بہا، کہ اس عقیدے کا اعتقاد رکھنا بہت ہی کبیح ہے، اہل سنت کا یہ ماننا ہے۔ وَكَانَ الْمُؤَلِّفُونَ مِنْهُمْ فِي رِجَالِ الْحَدِيثِ، اہل سنت کے جو مؤلفین رجال حدیث کے بارے میں ہیں، يَعُدُّونَ الْاعْتِقَادَ بِالرَّجْعَةِ مِنَ الطُّعُونِ فِي الرَّاوِي وَالشَّنَاعَاتِ عَلَيْهِ، وہ کہتے ہیں کہ اگر راوی رجعت کا عقیدہ رکھے تو یہ اس پر ایک طعن ہے، یہ نقص ہے، اس کی روایت کو اعتبار کے درجے سے گرا دیتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی شنیع اور قبیح عقیدہ ہے کہ التی تستوجب رفض روایتہ وطرحہ، کہ جو عقیدہ اس کی روایت کو مردود بنا دیتا ہے اور جو عقیدہ یہ کر دیتا ہے کہ اس کی روایات کو ترک کیا جائے۔ یعنی حتیٰ یہاں تک برادران اہل سنت کے رجالی گئے ہیں، جو بندہ
رجعت کا عقیدہ رکھے گا اور راوی روایت ہے اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ وَيَبْدُو أَنَّهُمْ يَعُدُّونَهَا بِمَنْزِلَةِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ بَلْ أَشْنَا، لگتا تو ایسے ہے کہ یہ رجالی اس عقیدے کو کفر اور شرک کی منزلت تک شمار کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ فَكَانَ هَذَا الْاعْتِقَادُ مِنْ أَكْبَرِ مَا تُنْبَذُ بِهِ الشِّيعَةُ الْإِمَامِيَّةُ وَيُشَنَّعُ بِهِ عَلَيْهِمْ، اور یہ عقیدہ جو رجعت کے بارے میں ہے، من اکبر ما تنبذو، تنبذو یعنی لقب بد، یہ عقیدہ ان بڑی چیزوں میں سے ہے، ان بدترین القاب میں سے ہے جس سے شیعوں کو ملقب کیا جاتا ہے، ان پر تشنیع و طعن کیا جاتا ہے اس عقیدے کے سبب۔ ولا شک فی ان ھذا من نوع التحویلات التي تتخذها الطوائف الاسلامیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو ان کا عمل ہے یہ ایک طریقے کی تحویل ہے، ڈرانا ہے، اور وہ تحویلات، وہ تہمتیں، تحویلات یعنی ہول یعنی ڈرانا، کہ یہاں پر سیاق کے لحاظ سے اگر خوبصورت ترجمہ کرے یعنی تہمتیں، ایسے برے اعتقادات جن سے ڈرایا جاتا ہے، کہ جس کو مختلف اسلامی گروہوں نے فیما غبرہ گزشتہ زمانوں میں قرار دیا تھا، تتخذها ذریعۃ لطعن بعضها فی بعض، کہ اس عقیدے کی بنا پر بعض کو طعن کرتے تھے، وادعاء ضدہ، اور اس عقیدے کو وہ دعوت اور پکار قرار دیا ہے اس عقیدے کے برخلاف۔ ولا نرى فی الواقع ما یبرر ھذا التحویل، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ حقیقت میں کوئی مجوز ایسا موجود ہے کہ اس عقیدے کو ڈراؤنا عقیدہ اور بیکار قسم کا عقیدہ کر کے پیش کیا جائے، کیونکہ لأن الاعتقاد بالرجعت لا يخدش فی عقیدت التوحید ولا فی عقیدت النبوہ، یہ رجعت کا عقیدہ نہ توحید کے عقیدے کے برخلاف ہے، نہ نبوت کے عقیدے کے برخلاف ہے، نہ اس میں خدشہ وارد کرتا ہے نہ اس میں خدشہ وارد کرتا ہے، بل یؤکد صحت العقیدتین، بلکہ یہ اعتقاد توحید اور نبوت کے عقیدے کی صحت کی تاکید کرتا ہے، کیونکہ اذ الرجعۃ دلیل القدرۃ البالغۃ للہ تعالی، رجعت تو خدا کی قدرت بالغہ کی ایک اور دلیل ہے، نہ فقط یہ کہ توحید کے برخلاف نہیں ہے بلکہ اس کی تاکید کر رہا ہے۔ کالبعث والنشر، جیسے خدا نے مستعال قیامت میں دوبارہ معشور کرے گا، اٹھائے گا، خوب رجعت میں اگر وہ اٹھاتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ، یہ امر خارق العادہ ہے، الَّتِي تَصْلَحُ أَن تَكُونَ مُعْجِزَةً لِنَبِيِّنَا وَآلِ بَيْتِهِ، کہ یہ ہمارے پیغمبر کا اور آل بیت اطہار کا ایک طریقے سے معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وَهِيَ أَيْنًا مُعْجِزَةُ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، حضرت عیسیٰ کے لیے مگر قرآن نے ذکر نہیں کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آل بیت خبر دے رہے ہیں کہ رجعت کے زمانے میں دوبارہ مردہ زندے ہوں گے، یہ تو عیناً وہی معجزہ ہے۔ التی کانت للمسیح بل ابلغ ہونا، بلکہ اس سے یہ عظیم تر ہے، وہاں پر کسی ایک آدھ مردے کو زندہ کیا، یہاں پر بہت بڑا گروہ آئے گا۔ لأنها بعد ان يصبح الاموات رمیما، وہ جو اموات ہیں وہ بالکل مٹی بن جائیں گے، دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ وہ جو کفار تھے معاد کے بارے میں جو اشکال کرتے تھے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے کہ جو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو ہڈیاں بالکل پس چکی ہیں؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ،
اے مصطفیٰ اس کو جواب دو، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ ایجاد کیا تھا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح کی خلقت سے آشنا ہے۔ بس یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ بھئی دوبارہ اتنے عرصے کے بعد دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے، ان کے مشکل نہ دار ہے، خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اچھا، بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ رجعت کا عقیدہ تناسخ ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں۔ تناسخ کا معنی یہ ہے کہ جو ہندوؤں میں مثلا رائج بھی ہے، دوسرا جنم جسے کہتے ہیں، کہ یعنی ایک انسان اس دنیا سے مر جائے پھر کسی اور بچے کے اندر دوبارہ آئے، اسے وہ کہتے ہیں تناسخ یا دوسرا جنم۔ کہ اس کے بارے میں بندے حقیر نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اردو زبان میں، رسالہ معاد صدرائی۔ ملا صدرہ کے معاد کے بارے میں جو نظریات ہیں ان کو وہاں پر توضیح دی ہے۔ تو پہلی بات جو ہم نے اس رسالے میں مطرح کی ہے وہ اس تناسخ کے بارے میں ہے، کہ تناسخ کے بارے میں بہت ہی مفصل گفتگو وہاں پر ذکر کی ہے۔ تناسخ ملکی ہے، ملکوتی ہے۔ تناسخ ملکی کی پھر مختلف اقسام ہیں، نسخ ہے، مسخ ہے، فسخ ہے، رسخ ہے، کہ ان کے پھر بطلان کے دلائل کہ دیکھیے تفصیلاً ہم نے اس میں مطالب کو ذکر کیا ہے۔ اجمال مطلب یہ ہے تناسخ باطل، کہ جس کو فلاسفہ بھی رد کرتے ہیں اور ملیون بھی اس کو رد کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے پھر اس دنیا میں دوبارہ پلٹ کر آئے کسی اور بدن کے اندر، اسے کہتے ہیں تناسخ ملکی، اور یہ باطل ہے۔ ممکن ہے کوئی بندہ کہے کہ بابا رجعت کا عقیدہ بھی تو وہی تناسخ ہے، تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ نہ، توجہ کریں، تناسخ میں یہ ہے کہ انسان مر جائے پھر کسی اور بدن میں آئے، لیکن رجعت میں یہ نہیں ہے۔ رجعت میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے لیکن اپنے اسی بدن کے اندر آئے گا، نہ کہ کسی اور بدن میں، نہ کہ کسی اور بچے کے روپ میں ظاہر ہو۔ یہ بنیادی طریقے سے تناسخ اور رجعت میں تفاوت ہے۔ کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ تَأَنَ فِي الرَّجْعَةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مِنَ التَّنَاسُخِ الْبَاطِلِ، اما وہ بندہ جو رجعت کے عقیدے پر طعن کرتا ہے، اشکال کرتا ہے اس اعتبار سے کہ یہ رجعت کا عقیدہ وہی تناسخ باطل ہے، تو اس کا جواب یہ ہے فَلِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بین معنی التناسخ و بین المعاد الجسمانی، اس بندے نے تناسخ اور معاد جسمانی میں فرق کو محسوس نہیں کیا۔ دیکھیں معاد جسمانی آغا مظفر اور مشہور متکلمین کے نظریے کے اعتبار سے ایسے نہ روح انسان دوبارہ اسی بدن دنیاوی کی طرف پلٹ آئے حشر میں، اسے کہتے ہیں نا معاد جسمانی۔ خوب ہم کہتے ہیں کہ بابا تم جو کہہ رہے ہو کہ رجعت تناسخ ہے، خوب تناسخ سے کیا مراد ہے؟ آیا دوبارہ روح کا بدن کی طرف پلٹنا یہ تناسخ ہے؟ اگر فقط دوبارہ روح کا، نفس کا بدن کی طرف پلٹنا تناسخ ہو پھر تو معاد جسمانی بھی تناسخ ہے، کیونکہ مشہور مسلمان اور متکلمین کا عقیدہ یہ ہے کہ معاد جسمانی ہے، روح بدن کی طرف دوبارہ پلٹ کر آئے گا۔ خوب اس کو بھی پھر تم تناسخ کہو، حالانکہ دونوں میں فرق ہے۔ تناسخ میں یہ ہے کہ وہ روح کسی اور بدن میں جائے، معاد جسمانی یہ ہے کہ روح اور نفس اپنے بدن کی طرف دوبارہ پلٹ کر آئے۔ تو والرجعۃ من نوع المعاد الجسمانی، رجعت معاد جسمانی کی طرح، معاد جسمانی کی طرح ہے، یعنی کیا؟ یعنی نفس اور روح اپنے بدن کی طرف پلٹ کر آئے گا۔ فَإِنَّ مَعْنَ التَّنَاسُخ، کیونکہ تناسخ کا معنی کیا ہے؟
هو انتقال النفس من بدن الى بدن آخر منفصل عن الاول. تناسخ یہ ہے کہ نفس انسانی ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہو جو پہلے بدن سے بالکل جدا ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَعْنَى الْمَعَادِ الْجِسْمَانِي. معاد جسمانی کا معنی یہ تو نہیں ہے، بلکہ معاد جسمانی کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعْنَاهُ رُجُوعُ نَفْسِ الْبَدَنِ الْأَوَّلِ. پلٹنا ہے خود پہلے بدن کی طرف. بِمُشَخَّصَاتِهِ النَّفْسِيَّةِ، عیناً وہی بدن. فَكَذَلِكَ الرَّجْعَةُ، رجعت بھی ایسے ہے. پس تناسخ اور رجعت میں جو آغا مظفر فرق بیان کر رہے ہیں کہ تناسخ میں دوسرے بدن کی طرف پلٹتا ہے انسان اور رجعت میں اسی بدن کی طرف پلٹتا ہے. دوسرا نکتہ، جو تناسخ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ اصلاً معاد کو قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ انسان کے جو کرم ہیں، انسان کے جو اعمال ہیں، اس کی جزا اس کو اسی دنیا میں ملتی ہے. اگر اچھا بندہ ہے تو اچھے بدن میں دوبارہ پلٹ کر آئے گا خوشحال میں، اور اگر بدبخت تھا تو کسی بدبخت انسان کے بدن میں پلٹ کر آئے گا. جبکہ رجعت ایسے نہیں ہے. وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، یہاں سے جواب نقضی دیتے ہیں. بابا اگر مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں آنا تناسخ ہے تو پھر حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو وہ بھی تناسخ ہے. وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا، جواب نقضی، اگر رجعت تناسخ ہو تو فَإِنَّ إِحْيَاءَ الْمَوْتَى عَلَى يَدِ عِیسیٰ علیہ السلام كَانَ تَنَاسُخًا، تو پھر تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پر جو مردوں کو زندہ کیا گیا تھا اس کو بھی تناسخ کہو. وَإِذَا كَانَتِ الرَّجْعَةُ تَنَاسُخًا تو كَانَ الْبَعْثُ وَالْمَعَادُ الْجِسْمَانِيُّ تَنَاسُخًا. یہ دوسرا جواب نقضی. اگر تم کہتے ہو مرنے کے بعد روح اور نفس کا بدن کی طرف پلٹنا تناسخ ہے، پھر تو معاد جسمانی بھی تناسخ ہے، پھر تو بعث بھی تناسخ ہے. اذن لم يبقى الا ان يناقش في الرجعة من جهتين. اب آتے ہیں خلاصہ کرتے ہیں. کہتے ہیں پس ان ہماری باتوں سے پتہ چلا یہ لوگ جو رجعت پر اشکال کرتے ہیں، اشکال دو جہتوں سے کرتے ہیں. اذن لم يبق الا ان يناقش في الرجعة من جهتين، پس کوئی چیز باقی نہیں ہے مگر یہ کہ رجعت میں دو جہتوں سے مناقشہ کیا گیا. الاولا انہا مستحیلۃ الوقوع، یہ کوئی عقیدہ رکھے کہ بھئی رجعت محال ہے کیونکہ رجعت تناسخ باطل ہے. جو بندہ تصور کرتا ہے کہ رجعت محال، رجعت غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محال ہے، کیونکہ تناسخ باطل ہے. ممکن ہے ایک اس طریقے سے اعتراض کیا جائے. دو، الثانیۃ کذب الاحادیث الواردۃ فیہا، یا کوئی بندہ کہے کہ محال تو نہیں ہے لیکن رجعت کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ جھوٹی ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ تم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہو نا، یا محال ہے یا وہ احادیث جھوٹی ہیں. آقا کہتے ہیں کہ بھائی 2 منٹ کے لیے ہم ان اعتراضات کو سائیڈ پر رکھیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اعتراضات وارد نہیں ہیں، لیکن اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ اعتقادات غلط ہیں تو بھی کوئی بندہ ایک اس قسم کے عقیدے کی بنا پر کسی کو کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ مثلا بہت سارے اہل سنت کے اپنے اعتقادات ایسے نہیں ہیں جو باطل اعتقادات ہیں. آیا ان باطل اعتقادات کی بنا پر ان کو کافر کہا جائے گا؟ 2 منٹ کے لیے انصاف کا دامن تھامو. وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْمُنَاقِشَتَيْنِ، اگر بالفرض بفرض محال ان دونوں اشکالوں کو صحیح بھی فرض کیا جائے
تو بھی فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْاعْتِقَادُ بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ الشَّنَاعَةِ الَّتِي حَوَّلَهَا خُصُومُ الشِّیعَةِ، تو بھی اس عقیدے فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْاعْتِقَادُ بِهَا، شمار نہیں کیا جائے گا اس عقیدے کو بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ مِنَ الشَّنَاعَةِ کہ اتنا شنی اور کبھی اعتقاد ہو، جیسا کہ شیعوں کے دشمن کہتے ہیں۔ وَكَم مِّن مُعْتَقَدَاتٍ لِبَاقِي طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ هِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْتَحِيلَةِ، بہت سارے اسلامی طائفوں کے ایسے اعتقادات ہیں جو محال ہیں، او التی لم یثبت فیہا نص صحیح، یا ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی نص معتبر موجود نہیں ہے، وَلَكِنَّهَا لَمْ تُوجِبْ تَکْفِیرًا وَخُرُوجًا عَنِ الْإِسْلَامِ، ایسے عقیدے کی بنا پر ہم ان کے کفر کا فتویٰ تو نہیں دیتے، ہم ان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتے۔ وَلِذَلِكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مثلا منها الاعتقاد بجواز سہو النبی او عصیانہ، مثلا پیغمبر اکرم سے سہو ہو جائے، یا مثلا نعوذ باللہ اس سے کوئی خطا ہو جائے، بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، خوب حالانکہ باطل عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی ہم آیا ان کو اس عقیدے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ یا وَمِنْهَا الاعتقاد بقدم القرآن، خوب یہ عقیدہ بہت سارے مسلمانوں کا ہے، اہل سنت کا، کہ تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیں قرآن قدیم ہے، خوب یہ عقیدہ ظاہر سی بات ہے کہ باطل ہے۔ وَمِنْهَا الْقَوْلُ بِالْوَعِيدِ، معتزلہ کا قول ہے، نظریہ ہے کہ خدا نے جو دھمکی دی ہے عذاب کی وہ حتماً عذاب کرے گا، حالانکہ اشاعرہ اس کو قبول نہیں کرتے، معتزلہ اس کو قبول کرتے ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں گے؟ وَمِنْهَا الْاعْتِقَادُ بِأَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى خَلِيفَةٍ مِّن بَعْدِهِ، پیغمبر نے اپنے بعد کسی خلیفے کے لیے صراحت اور نص قائم نہیں کی، حالانکہ ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ پیغمبر کی جانب سے نص موجود ہے۔ اس باطل عقیدے کی بنا پر ہم اہل سنت کو کافر کہتے ہیں؟ نہ۔ بس اگر بالفرض، اگر بفرض محال یہ اعتراضات وارد بھی ہوں تو بھی اتنی تشنیع نہیں بنتی کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے کو آپ کہیں اس کی روایت قبول نہیں ہے، اس کی خبر قبول نہیں ہے، خب یہ تو ناانصافی ہے۔ الا ان ہاتین المناقشتین لا اساس لہما من الصحہ، حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں ان مناقشے اور اعتراضات کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اما ان الرجعۃ مستحیلۃ، وہ عقیدہ جو کہتے ہیں کہ بھئی رجعت محال ہے کیونکہ تناسخ باطل ہے، فقد قلنا انہا من نوع البعث والمعاد الجسمانی، ہم نے کہا یہ تو معاد جسمانی کی طرح ہے، غیر انہا بعث موقت فی الدنیا، فرق معاد جسمانی اور رجعت میں یہ ہے کہ یہ وقتی طور پر ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اس دنیا میں آئے گا، پھر مرے گا اور آخرت میں جائے گا۔ والدلیل علی امکان البعث دلیل علی امکان، بھائی بعث کے امکان پر جو دلیل ہے کہ نفس اور روح بدن کی طرف واپس آ سکتا ہے، وہی دلیل رجعت کے امکان کے لیے بھی ہے۔ ولا سبب لاستغرابها، بھائی آپ اس کو عجیب و غریب کیوں سمجھتے ہو؟ اس کے عجیب و غریب سمجھنے کا سبب نہیں ہے الا انها امر غیر معہود لنا فيما الفناه فی حیاتنا الدنیا، سوائے اس کے کہ ہم کہیں کہ بابا جو ہماری عادی زندگی ہے، اس عادی زندگی میں جو ہمارے مألوف امور ہیں یہ ان سے ہٹ کر ہے، معہود نہیں ہے، عام طور پر ایسے نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہو جائے۔ ولا نعرف من اسبابها او موانعها ما يقربها الى اعترافنا او يبعدها، وخیال الانسان لا يسهل علیہ ان يتقبل تصدیق ما لم یألف، اگر ہم اس کے اسباب اور موانع کو نہیں جانتے کہ مثلا وہ اسباب اور موانع جو اس عقیدے کے اعتراف کے قریب کرے یا دور کرے، اور انسان کا جو خیال ہے، قوت خیال، قوت واہمہ، وہ انسان کے لیے مانع بنتی ہے کہ ایسی چیز کو قبول کرے جو اس کے لیے معہود نہیں ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ بابا یہ مألوف نہیں ہے، ایسے تو ہوتا نہیں ہے، یہ تو اسی
مشرک کی طرح ہے جو قیامت اور معاد جسمانی کا انکار کر رہا تھا. وَذَلِكَ كَمَن يَسْتَغْرِبُ الْبَأْسَ، یہ تو اس بندے کی طرح ہے جیسے وہ استغراب کر رہا تھا، عجیب و غریب سمجھ رہا تھا. فَيَقُولُ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں جو پس چکی ہیں، پاؤڈر بن چکی ہیں، ان کو پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اسے کہا گیا تھا یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. نعم فی مثل ذلک مما لا دلیل عقلی لنا علی نفیہ او اثباتہ او نتخیل عدم وجود الدلیل. بھلے یہ چیز مانتے ہیں کہ رجعت کے ہونے یا نہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، ہماری عقل نہیں سمجھ رہی. نہ عقل اس کے ہونے کو ثابت کرتی ہے نہ اس کے نہ ہونے کو ثابت کرتی ہے. رجعت کا عقیدہ ہم نے پیدا کیا کیونکہ ائمہ اطہار نے بیان کیا. یلزمنا الرجوع الی النصوص الدینیہ التي هي مصدر الوحی الالہی وقد ورد فی القرآن الکریم ما یثبت وقوع الرجعۃ الی الدنیا لبعض المواد. بھائی اس عقیدہ کی طرف جو ہم جا رہے ہیں نصوص دینیہ کی وجہ سے، اور قرآن مجید میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ رجعت بعض لوگوں کے لیے اس دنیا میں واقع ہو چکی ہے. رجعت یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا، کمعجزت عیسیٰ علیہ السلام فی احیاء الموتیٰ. حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، خوب ان کے ہم کے رجعت ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. مادرزاد اندھے، مادرزاد برس میں مبتلا لوگوں کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے. یا مثلا حضرت عزیر کا واقعہ جو سورہ مبارک بقرہ میں ہے، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. حضرت عزیر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، مردوں کو دیکھا، کہا خدا کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ پروردگار عالم نے 1 سال تک اسے مار دیا، پھر دوبارہ زندہ کیا. یہ تو نص قرآن ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہونا. یا مثلا جو پہلی آیت ہے، قالوا ربنا امتنا اثنتین، خدایا تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دیا. 2 مرتبہ موت یعنی چی فإنه لا يستقيم معنى هذه الآية بغیر الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. اس آیت کا معنی ہی نہیں بنے گا مگر یہ کہ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہو. وَإِن تَكَلَّفَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ فِي تَأْوِيلِهَا بِمَا لَا يَرْوِي الْغَلِيلُ وَلَا يُحَقِّقُ مَعْنَى الْآيَةِ. اگرچہ بعض مفسرین نے بہت زیادہ تکلف کر کے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے جو انسان کی عطش کو نہیں بجھاتی اور اس آیت کے معنی کو محقق نہیں کرتی. بس یہ تو کہنا کہ محال غلط ہے. وَأَمَّا الْمُنَاقَشَةُ کہ وَهِيَ دَعْوَىٰ أَنَّ الْحَدِيثَ فِيهَا مَوْضُوعٌ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لَهَا. یہ کہنا کہ حدیث موضوع گھڑی ہوئی ہے، اس اشکال کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. اصلاً لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من الأخبار المتواترة. آل بیت سے جو اخبار متواترہ آئی ہیں ان کی بنا پر عقیدہ رجعت اصلاً ضروریات مذہب تشیع میں سے ہے. وبعد هذا ان تمام مطالب کے بعد افلا تعجب تجھے تعجب نہیں ہوتا من کاتب شہیر ایک مشہور لکھاری سے کہ یدعی المعرفہ جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے، جیسے احمد امین اپنی کتاب فجر الاسلام میں یوں کہتا ہے اذ یقولو فالیہودیۃ ظہرت فی التشیع بالقول بالرجعہ. یہودیت تشیع کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے. یہودی بھی رجعت کے قائل ہے، شیعہ بھی رجعت کے قائل ہے. اب ایسے کہتا ہے یہ فانا اقول له علی مدعاہ. اگر ایک عقیدہ فرض کرے یہودیت اور شیعوں کے درمیان اگر ایک عقیدہ مشترک ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیت شیعت میں ظاہر ہوئی ہے، تو پھر میں تمہیں تو یہ بھی کہوں گا کہ یہودیت قرآن میں ظاہر ہوئی ہے رجعت کے ساتھ، کیونکہ رجعت کی بات تو قرآن کر رہا ہے. کما تقدم ذکر القرآن لہا فی الآیات المتقدمہ. رجعت کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونا.
اگر مرنے کے بعد دوبارہ اسی دنیا میں زندہ ہونا رجعت ہے اور یہ یہودیت ہے، یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، پھر تو کہے کہ قرآن میں یہودیت آ گئی ہے۔ وَنَزِيدُهُ فَنَقُولُ، اس کو ہم کہتے ہیں وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَن تَظْهَرَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمُعْتَقَدَاتِ وَالْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ۔ ایسے تو آقا بہت سارے یہودیت اور عیسائیت کے نظریات اسلامی نظریات کے ساتھ مشترک ہیں، پھر تمہیں کہنا چاہیے کہ یہودیت اور عیسائیت اسلام میں ظاہر ہوئی ہے۔ لِأَنَّ النَّبِيَّ الْأَكْرَمَ جَاءَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، پیغمبر اکرم آئے گزشتہ شریعتوں کی تصدیق کرنے والے۔ حالا وَإِن نَسَخَ بَعْضَ أَحْكَامِهَا، بعض احکامات کو نسخ کیا لیکن بہت ساروں کی تصدیق کی، جو انہوں نے تعریف کی تھی اس کو چھوڑ کر جو صحیح باتیں تھیں اس کی تو تصدیق کی ہے نا قرآن نے۔ فظہور اليہودیۃ او النصرانیہ فی بعض المعتقدات الاسلامیہ لیس عیبا فی الاسلام، اس معنی میں اگر تم کہو کہ یہودیت اور نصرانیت معتقدات اسلامیہ میں ظاہر ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اسلام نے بہت سارے یہودیت کے جو حقیقی نظریات تھے جو نسخ ہوئے ان کو چھوڑ کر ان کی تصدیق کی ہے، عیسائیت کے جو حقیقی احکامات تھے بعض احکامات کو چھوڑ کر جو نسخ ہوئے ان کی اسلام نے تصدیق کی ہے، تو پھر یہاں پر یہودیت اور مسیحیت اسلام میں ظاہر ہوئی ہے، اس میں کیا عیب ہے؟ علی تقدیر ان الرجعۃ من الآراء الیہودیہ کما یدعی ھذا الکاتب، حالا اگر مان لیا جائے کہ رجعت کا عقیدہ یہودیوں کا عقیدہ ہے جیسا کہ یہ کاتب اور یہ لکھاری کہہ رہا ہے، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالرَّجْعَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْأُصُولِ الَّتِي يَجِبُ الْاِعْتِقَادُ بِهَا وَالنَّظَرُ فِيهَا، اگر رجعت ان اصول میں سے تو نہیں ہے کہ جس کا تفصیلاً عقیدہ پیدا کرنا واجب ہو، کہ انشاءاللہ اس کو کھولیں گے، تفصیلاً عقیدہ پیدا کرنا ضروری نہیں ہے، اس میں تفصیلاً غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے جیسا کہ ذکر کریں گے۔ وَإِنَّمَا اعْتِقَادُنَا بِهَا كَانَ تَبْعًا لِلْآثَارِ الصَّحِيحَةِ الْوَارِدَةِ عَنْ آلِ الْبَيْتِ، ہم نے اس رجعت کا عقیدہ پیدا کیا کیوں؟ اس لیے کہ آل بیت اطہار سے آثار صحیحہ میں یہ مطلب آیا ہے، الذین ندین بعصمتہم من الکذب، کہ آل بیت اطہار کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جھوٹ سے معصوم ہے، وہی من الامور الغیبیہ التي اخبروا عنہا، اور یہ ایک ایسا امر غیبی ہے جس کی آل بیت نے خبر دی ہے، ولا یمتنع وقوعها، اس کا واقع ہونا محال بھی تو نہیں ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عام طور پر عقائد امامیہ کا طریقہ تھا اس سے ہٹ کر یہاں پر نسبتاً تفصیلی گفتگو آقا نے فرمائی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔